اگر لیڈر اپنے لوگوں کو پہچانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر مطلب اس کی لیڈرشپ میں کمی ہے. یعنی اگر میں جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں، یا جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، یا جن لوگوں کے ساتھ میری دوستی ہے، یا جن لوگوں کے ساتھ میری دشمنی ہے، ان کے مزاج نفسیات کو اگر میں نہیں جانتا ہوں، تو میں اسٹریٹجی کیسے بناؤں گا، میں پلاننگ کیسے کروں گا، میں فیصلے کیسے کروں گا، میں ڈیلیگیشن کیسے کروں گا، ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف لوگوں کو جانتے تھے، ان کی نفسیات بھی جانتے تھے، بیک گراؤنڈ بھی جانتے تھے. اس معاشرے کی نفس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. آپ اپنے معاشرے کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اور یہ اس تصور کے بالکل برعکس ہے جو آج دیندار اور نیک انسان کے بارے میں ہمارا تصور ہے. عام جملہ یہ ہے کہ یار یہ تو بڑا اللہ والے. کیا مطلب ان کو کچھ نہیں پتہ دنیا کا. نہیں بھائی، اللہ والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا، اللہ والے ایسے نہیں ہوتے ہیں. اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے بارے میں جو انہوں نے کام انجام دینا ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں ساری ضروری باتیں ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہوتی ہیں، گہرائی سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. سمجھے بات؟ تو آنکھیں کھول کر جیتے ہیں. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ آنکھیں کھول کر جئیں. دنیا میں ہونے والے ہر قسم کے واقعات کو ایمانی ورلڈ ویو میں دیکھیں اور سمجھیں اور اس کی وجوہات کو سمجھیں، ہے نا. تو یہ سب لیڈرشپ کا حصہ ہے. اس کے بغیر مطلب جو ہے نا وہ لیڈرشپ نہیں ہو سکتی. اچھا، اب یہ اللہ کے نبی ہم کیسے کرتے تھے؟ تو اب یہ مطلب میرے خیال سے بہت زیادہ کتنی آبادی ہوگی. اب ہم تو قریش کے سرداروں کی بات کر رہے ہیں نا، وہ 20-25 ہوں گے. سب کو جانتے تھے آپ کا تو ساری زندگی مکہ میں گزری تھی، ہے نا. تو ان 20-25 لوگوں کے بارے میں جاننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی طرح آپ اپنے ہم نے پیچھے پوری سیرت میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہو رہا کہ ہر کام میں ایک ہی آدمی آگے آ رہا ہے. ہر کام کے لیے ایک الگ بندہ آ رہا ہے نا. اور آپ اس کو خاص کر رہے ہیں، اور اکثر اوقات آپ اس کی تعیین میں مشورہ نہیں کر رہے، ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے. ہر ایک ساتھی کی جو ہے نا وہ یونیک، جو اس کی جو وہ ٹیلنٹ ہے نا، جو صلاحیتیں ہیں، جو اس کے تجربات ہیں، جو منفرد ہیں، وہ آپ نے نگاہ میں رکھے ہوئے تھے. جب بھی اس کے متعلق کوئی کام آتا فوراً سے جیسے اسائن ہو جاتا تھا. کمال ہے. اور یہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لیڈرشپ یعنی جینیس ہونا ہے نا. آپ کوئی آرڈنری لیڈر نہیں تھے، معمولی قسم کے نہیں تھے. کر سر جی یہ. اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مردم شناسی، موقع شناسی. تو بہت سارے لوگ اللہ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ نا مردم شناسی بہت جلدی کر لیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ سے مانگنے. حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بہت آرام سے پہچان لیتے تھے. اور آج کے زمانے میں بھی جو اللہ والے ہیں، جو بڑی بڑی جیسے رائمنڈ میں بھی کچھ بزرگ ہیں، وہ تو صرف چہرہ دے کے بہت کچھ بتا دیتے ہیں. کبھی کبھی آپ کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں. تو پھر آپ سوچتے ہیں نہیں میں نے تو تم کو بتایا نہیں. لیکن زندگی کے تجربات، اللہ سے تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ علاقہ، پرسنالٹی، کافی چیزیں نا وہ چہرے کے اوپر ہی مطلب وہ دیکھ لی جاتی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے عطا بھی ہوتی ہے. خیر، ہم نے جو پچھلے سیشن میں پڑھا تھا، مقصد جیسے کہ ہم ہر دفعہ دہراتے ہیں کہ یہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام کی زندگی پڑھ رہے ہیں اس کو کیسے ہم میپ کر سکیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں. اور کبھی کبھی یہ ٹرانسلیشن کیونکہ اتنی ہوتی بھی نظر نہیں آتی، تو بہت دفعہ ہم سیرت پڑھتے ہیں لیکن بہت دفعہ مواقع ملتے ہیں سیرت کو امپلیمنٹ کرنے کے زندگی میں، لیکن وہ مس ہو جاتے ہیں، ذہن میں ہی نہیں آتے کیونکہ وہ ایکٹیو میپنگ نہیں کی. سارے واقعات بھی 1400 سال پرانے ہیں. تو ایک سافٹ ویئر انجینئر جو 2025 میں کراچی میں بیٹھ کے کوڈ لکھ رہے ہیں تو وہ کیسے ریلیٹ کرے، تو کبھی کبھی مشکل ہوتے ہے. تو ہم کچھ کوشش کرتے ہیں اس کو میپ کرنے کی. ایک چیز بہت واضح تھی کہ آپ علیہ السلام نے لانگ ٹرم ویژن کو شارٹ ٹرم گینز یا پرائڈ یا اپنی جو یہ ہوتا ہے نا کہ یار میں کیسے دب جاؤں، اس کے اوپر بہت زیادہ ترجیح دے رہے تھے. سو مچ سو کہ ایون صحابہ کو بھی، جو کہ وہ بھی سارے اللہ والے ہی تھے، لیکن ان کو بھی نہیں اتنی زیادہ سمجھ آ رہی تھی جتنی آپ علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ تھی. آپ لوگوں کے سامنے کوئی ایسے مثالیں ہیں جو آپ لوگوں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں دیکھی ہوں کارپوریٹ لائف کے اندر، کہ جس میں یہ بڑے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہوا ہو یا بالکل نہ ہوا ہو؟ مطلب نیگیٹو سے بھی بندہ سیکھتا ہے. کوئی ایسی چیز جو کوئی شیئر کرنا چاہے؟ نہ ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک وہ مثال بتا دیں. مطلب یہی مثال ہے کہ 5 سال کے کریئر میں ایک جگہ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، بس شارٹ ٹرم لانگ ٹرم. ایون کمپنی اپنے بارے میں بات نہیں ہوتی کہ کیا چل رہا ہے. اس کا رزلٹ یہ نہیں دیکھا کہ وہ
साइज पे ही रहे, बढ़ ही नहीं सके, बड़े काम में बिजनेस भी ग्रो हैम्पर होती है। صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال سے آج کل ڈے ٹو ڈے کے اندر, لیٹ سے ٹیکورڈس کے کانٹیکس میں بولیں کہ کس طریقے سے یہ جو لانگ جی جی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج دنیا میں جو کمپنیاں, جو ملک, جو قومیں لیڈ کر رہی ہیں نا, وہ سب 100 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی آج دنیا کے اندر ہے. تو ایک خاص قسم کا بزنس ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, وہ اس کا نام نہیں آ رہا, کہ جس کے اندر پہلے سے طے ہوتا ہے کہ 5 سال یا 10 سال تو اس بزنس نے یعنی اسٹارٹ اپس جی وہ پیسے ضائع کرنے کیپٹلسٹ, ہاں وی سی اس نے کوئی پروفٹ نہیں دینا اس بزنس نے. 10 سال کے بعد یہ کھائے گا, یہ بزنس 10 سال تک کھائے گا, 10 سال کے بعد پھر یہ گرو کرے گا, پروفٹ دینا شروع کرے گا, لیکن اگلے 5 سال میں نا یہ سارا پورا کر دے گا. بالکل. ظاہر بات ہے یہ دنیا کے بڑے بزنس ہوتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں. تو ہم مسلمانوں میں نہ جانے یہ بات کیوں ہم سے مس ہو گئی نا, کہ ہم بس فوری رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں. جو کرنا ہے فوری کرنا ہے, بس وہ ہو گیا تو صحیح ہے, نہیں ہوا تو بس پھر اللہ مالک ہے. تو آپ لوگوں کے خیال سے آپ لوگ اپنی زندگی میں کیسے یہ لانگ ٹرم لا سکتے ہیں ورسز شارٹ ٹرم؟ بھائی پروجیکٹ نکالو کسی طریقے سے, کوئی آئیڈیا ہے؟ کانفلکٹ سچویشن ہو سکتا ہے ابھی بھی, جیسے اکثر اگر جیسے لیٹ سے پروجیکٹ ہی کر رہے ہیں کوئی, اور خیر ہے تو وہ بھی چھوٹا ہی, اگر میں چلے پروجیکٹ کو ایک لانگ ٹرم سمجھ لیتا ہوں کہ بھائی 1 سال کا کوئی پروجیکٹ ہے اور بیچ میں کوئی چھوٹے چھوٹے وہ آ جاتے ہیں, گلیچز آ گئے یا کوئی کانفلکٹ کریٹ ہو گئے 2 لوگوں میں, تو نہیں انا کا ایشو نہ بنائیں اس کو, ایگو پہ نہ لیں اس کو بہت زیادہ. بالکل. کیونکہ سوری مطلب کیونکہ لانگ ٹرم ویژن تو یہی ہے کہ پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا ہے. تو ویسے بھی چھوٹا ہی ہے, لیکن چلے میں اس کو ایک لانگ ٹرم پہ میپ کر کے بھی دیکھوں. تو اگر کانفلکٹ آ رہا ہے تو اس کو ایگو پہ نہ لیں اور آگے بڑھیں پروجیکٹ کو, مطلب اس کو زیادہ فوکس لائم لائٹ میں رکھیں. بالکل. اور اسی کو میں تھوڑا آگے بڑھا کے اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ بہت دفعہ ٹیرا ڈیٹا کے سی او نے کہا تھا بزنس لائز ان 2 things, ریلیشن شپس اینڈ انفارمیشن. اچھا ریلیشن شپ کس بنیاد پہ بنتی ہیں کہ جب بندہ لانگ ٹرم سوچتا ہے. تو مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے ایک چھوٹا سا پی او سی کرنے کے لیے دیا اور اس میں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہو رہا, تو ایک شارٹ ٹرم تھنکنگ یہ ہے کہ یار آئی ریئلی ڈونٹ کیئر, بس صحیح ہے یار, اس سے میرے شارٹ ٹرم کوئی گول میٹ نہیں ہو رہے. اچھا جو لوگ لانگ ٹرم بزنس پرسپیکٹو سے ایون اپنی ذات میں بھی سوچتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ جہاں سے آ رہا ہے, جس ملک سے آ رہا ہے, جس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, اے بی سی, اس میں انٹرنسکلی کوئی ویلیوبل چیزیں ہیں, تو میں آج اس کے لیے کام کروں گا تو دوستی لگ جائے گی, مجھے موقع مل جائے گا. جیسے آپ علیہ السلام نے ٹروز کے ذریعے موقع دے دیا کہ لوگ ان سے انٹریکٹ کر سکے, بات کر سکے, جو ان کا اعلیٰ مقصد تھا اس میں ان کو فیسیلیٹیشن ہو جائے. جب تک یہ جنگ وغیرہ رہے گی تو یہ مواقع بہت تھوڑے ملیں گے. تو آپ نے کسی کے لیے اوور اینڈ ابو جا کے اس کی کچھ ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نے بہت ہی کم پیسے دیے, آپ نے کہا چلو فری میں کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کے ذہن میں کلیئر تھا کہ اس شخص کو اگر میں نے ساتھ لے لیا تو یہ میری ابھی کے بزنس کی بات نہیں ہے, میرے لانگ ٹرم کمپنی کے لیے, میری ڈائریکشن کے لیے مجھے ہیلپ کرے گا. اور آن انڈیویجول لیولز بھی, جیسے آپ حضرات ریلیشن شپس بناتے ہوں گے, یونیورسٹی میں مینٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, دوست ہیں, ایک یہ کہ یار اس کورس میں بس میں نے اے بھی نہیں آیا, بی بھی آ گیا تو خیر ہے, میرا جی پی اچھا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنے ٹیچر سے بنا کے رکھنے کی. ویسے جو لوگ لانگ ٹرم سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں میں جانا کہاں چاہتا ہوں, اور اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ شریک ہیں, تو اگر آج مجھے فائدہ نہیں بھی ہو رہا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, ان کے ساتھ چلنے میں میرا بھلا ہے. اچھا ویسے ان جنرل ویژن کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہماری تھنکنگ شارٹ ٹرم سے شروع ہوتی ہے, یعنی ہم کہتے ہیں یار اگلے سال مجھے بس اچھا گریڈ آ جائے, اچھے پیسے بن جائیں, میں گاڑی خریدوں, جو بھی. لیکن جو لوگ ویژنری ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں میں اینڈ کہاں پہ کروں گا, یعنی میں موت کے وقت اپنے آپ کو کس کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہوں, یا کمپنی کے اینگل سے دیکھیں تو 100 سال بعد یا واٹ ایور ایک بہت لمبے پیریڈ کے بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. اور جو میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو سوچیں, پھر اس کو بیکورڈ سوچ کے یہ دیکھیں کہ آج جو میرے پاس آپشنز ہیں اس میں مجھے کیسے بیہیو کرنا چاہیے. تو بہت دفعہ یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے نا شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم ویژن کا, یہی انسان کو بہت کچھ بتا دیتا ہے. دیکھیں ہم جب وہ پڑھے تھے یہ ٹروز کی کنڈیشنز, تو بظاہر جیسے ہی شارٹ ٹرم میں دیکھیں نا روک دیے گئے, دبکے کرنے ہیں, ایکول ٹرم سے بات نہیں ہوتی, تو غصہ تو آ رہا تھا. لیکن جیسی لینس بدلی کہ یار اس کے وجہ سے فائدہ کیا کیا ملنے والا ہے لانگ ٹرم کے اندر, کہ لوگوں کو امن کی وجہ سے ٹریول بڑھ جائے گا, مدینہ مکہ والے ایک دوسرے سے ملیں گے,
تو فوراً یہ اچھا لگنے لگا. صرف ٹائم کو بدلا کہ اگلے ہفتے یا مہینے کے اندر تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ورسز ہمیں 10 سال میں کیا فائدہ ہوگا, تو فوراً ڈیسیجن کی امپیکٹ بدل گیا. تو اسی طرح ہمارے بزنسز کے اندر اور پروجیکٹس کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دس از اے لانگ ڈبیٹ, لیکن اس پہ انشاءاللہ مے بی ایٹ سم پوائنٹ ہم پوری ورک شاپ کر سکتے ہیں کہ یار ویژن کیسے زندگی کے بنائیں اور کس طریقے سے اپنی ڈیسیجن میکنگ کو لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ زیادہ جوڑیں, نہ کہ شارٹ ٹرم ڈیزائرز اور پلیجرز اور انا کے ساتھ, ہے نا. تو بٹ اٹس پرسنل لیول پر ہوگا نا, جی کمپنی کے لیول پر. جی کمپنی کے لیول پر آئی تھنک یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ سوچنا ہے کہ 100 سال بعد میں کیا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں, اور وہاں سے آپ بیکورڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں. جی ہماری جو بچپن سے ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے, اور یعنی کہ بیچلر لیول تک تو میں یہی سوچتا رہتا کہ ابھی کچھ دنوں میں آگے کیا کرنا ہے, تو کبھی ایسی کوئی پلاننگ ہی نہیں کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری مطلب بچپن سے ہی یہ سب سکھانے والی چیزیں ہیں نا. ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ مزاج بن گیا, وہ ویسے کہتے ہوئے عجیب سے لگتا ہے. میں وہ گیا تھا جو جامعہ بنوری ہے نا, مفتی نعیم صاحب کا جو مدرسہ, ان کے صاحبزادے ان کا نام ہے مفتی, ہاں جو ینگ ہیں بالکل. تو ان سے ویسی بات ہو رہی تھی, نعمان مفتی نعمان شاہد. تو انہوں نے بولا کہ مجھے یہ سوچ کے عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے طلباء جب 8 سال مکمل کر کے نکلتے ہیں تو پوچھیں اب کیا کریں. تو ہم نے 8 سال ان کو یہ نہیں بتایا کہ کیا کریں, تو ہم نے تو ان کو سب کچھ سکھایا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ تم نے اب زندگی میں اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو وہ ایسے مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے, تو کہتے ہیں میں نے نا 25-26 پروفیشنز نکال کے رکھے ہوئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلے سال سوچ لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور پھر اس کو سوچیں. تو ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ٹیکنالوجی کا بڑا حصہ ہے, تو 5-7 پروفیشنز جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی ہے. کہتے ہیں لیکن اب اس کی گہرائی ہمیں کوئی نہیں آتی. تو آپ جیسے حضرات کی ضرورت ہے کہ آپ آ کے نا ڈے 1 سے ان کو مطلب 30 سال کا پلان بنا کے دیں, نہ کہ یہ کہتے ہیں یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہوتا یہی ہے, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے سب کے ساتھ کہ وہ جب آخری سال ہوتا ہے, آخری دن ہوتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ تو وہ اندر سے پریشان ہوتے ہیں کہ اب کہاں جائیں گے, اب کیا کریں گے. یہ بہت اہم چیز یہ ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر ہے, چاہے دیندار آدمی ہو چاہے دنیا دار یونیورسٹی کا بچہ ہو, وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یار میں نے. اچھا لیکن سوال آئی تھنک یہ تھا مفتی صاحب کا کہ کمپنی کے لیول پہ کیا کریں. تو تھوڑا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی آئیڈیاز ہیں تو بتائیں. جی جی ان کے ساتھ ہی ہم نے کسی حد تک ایکسرسائز کری تھی, ڈفرینٹ لوگوں کے پاس گئے ہم اور ان کی مختلف رائے لی. بالکل, تو اس طرح کی چیز کو دوبارہ کرتے رہنا چاہیے. بالکل صحیح. جیسے انہوں نے شیئر کیا تھا کہ انڈس ہاسپٹل کا پلان جو بنایا تھا اس میں بھی وہ خود شریک تھے. بالکل, اور ماشاءاللہ انڈس ہاسپٹل کہاں سے grow کہاں کیا چلے اس گئے, نے. ماشاء اللہ. تو اس ایکسرسائز کو دوبارہ ہم سوچ سکتے ہیں بالکل صحیح کہ اس کو دوبارہ سے وہ اسٹارٹ ہو جائے. بالکل بالکل. تو ٹیک فرسٹ الحمدللہ کچھ نہ کچھ اس کو کرتا رہا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی امپرومنٹ کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے اپنے گول کو ایگزٹ نہیں بنایا ہوا یا کوئی اس طرح کی, یعنی ہم نے امپیکٹ کو بنایا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت اللہ سے جڑ جائے, آپ علیہ السلام کی سیرت ہر کمپنی کے اندر زندہ ہو جائے, سیرت انسپائرڈ کلچر ہو جائے, ہم اسٹریٹجک پروڈکٹ بنا لیں. لیکن اب اس ویژن کو بار بار بولنا, اس کو سوچنا اور اس کے تذکروں کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے, تاکہ ہم سب کی ذاتی طور پہ بھی اور لیڈرشپ کی ڈیسیجن میکنگ الائنڈ رہے. اور عام طور پہ جو بڑی کمپنیز کے سی اوز ہوتے ہیں, جیسے علی بابا کا وہ جیک ما تھا, وہ کہتا تھا 301 سال میں کمپنی کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی جب میں نے شروع کیا 301 ایئر پلان, تو وہ پریزنٹ کرتا تھا اپنی کمپنی کو. اب ظاہر بات ہے ہر بندہ جو سن رہا ہے وہ کیا اس کے بعد 3-4 جنریشنز ختم ہو جائیں گی, لیکن جو وہ 301, تو وہ نمبر بھی ایسا بولتا تھا 301, تو وہ اس کی ایک چیز تھی 301 ایئر پلان. اب اس نے نیت کر لی ہے کہ کم از کم علی بابا 301 سال تک تو چلنی چاہیے. تو بہت دفعہ جیسے انڈس اسپتال کی بات کریں کہ ڈاکٹر باری جو ہیں, انہوں نے بھی جب انڈس اسپتال کی بنیاد رکھ رہے تھے, جب فائنینسز کچھ بھی نہیں تھے جیب میں, انہوں نے اس وقت سوچا تھا کہ میں انڈس کے ذریعے چاہتا کیا ہوں. اور ماشاءاللہ انہوں بہت اچھا کام انڈس کر رہا ہے, جو کہ بہت سارے اس سے پرانے ہسپتال وہیں کھڑے ہوئے ہیں, اور جس رفتار سے انڈس گرو کر رہے ہیں. لیکن وہ ویژن اور بھی میرے خیال سے بہت ہی لافٹی ہے. بہرحال ویژنز بنانے چاہیے مفتی صاحب اس میں. ٹھیک ہے, یہ ایسی بات ہے, اس کو کرتے رہنا چاہیے, پھر کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی کنسیشنز دینے پڑتے ہیں, وہ لاسز نہیں ہوتے. اور آج کل میں کتاب پڑھ رہا ہوں سیلز کی,
تو اس میں تو بہت زیادہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر اگلا بندہ سے نیگوشیٹ جب کر رہے ہیں تو بلکہ وہ تو کہتے ہیں سوچ کے جاؤ کہ کنسیشن دینے ہیں, اور جب ٹیبل سے اٹھیں تو یہ فیل کرانا ہے کہ اس کو لگے وہ جیت گیا, لیکن وہ ایسے اسٹریٹجک ہوں کہ وہ اصل میں برابر سرابری تھے یا آپ ہی جیتے تھے, لیکن ہوں وہ کنسیشنز. تو اس کی مثال بڑی اچھی بزنس کے اینگل سے لکھی ہے کہ لیٹ سے آپ نے طے کیا تھا آپ نے 10 چیزیں دینی ہیں اس کو. لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کہیں کھانے جاتے ہیں تو ایک بوفے میل لگی ہوئی ہے, اس میں لیٹ سے 10 کھانے ہیں, میٹھا بھی ہے, ڈرنکس بھی ہیں سب. تو ایک طریقہ ہے کہ وہ یہ لکھ دے کہ 5,000 روپے دو گے سارا کھانا ملے گا. ایک یہ ہے کہ وہ لکھ دے 5 چیزیں ملیں گی, اور جب بندہ آئے تو اس کو بولے آپ کے لیے ڈرنک کمپلیمنٹری ہے, اور آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کے لیے میٹھا بھی ہے. تو اب ہاؤ وڈ دا ادر گائے فیل؟ وہ آٹومیٹکلی کہہ گیا یار یہ تو مطلب اب پھر آپ بولیں یار ہم سے ممبرشپ بھی لے لیں آپ, صحیح ہے, مطلب ہمارے یہ جو ہوٹل ہے اس کی ممبرشپ ہے, آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو آٹومیٹکلی وہ بندہ اوبلائج ہو گیا. تو بہت دفعہ کنسیشنز جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں دیتے رہنے چاہیے, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے امپلائیز کو. اور اگر وہ آپ نے پہلے بھی نیت کر لیا دینے کی تو اس کو ایز کنسیشنز ہی دینا چاہیے. مطلب اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو ویلیو ایک ساتھ ملتی ہے جنرلی اس کی ویلیو کم سمجھی جاتی ہے ورسز جو کہ توڑ کے دی جاتی ہے. تو آئی تھنک کنسیشنز کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے یار اگر ہم کسی کو کنسیشن دے رہے ہیں تو یہ غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, لیکن بہت دفعہ ہیومن سائیکالوجی کے اندر وین یو گیو کنسیشنز دا ادر پرسن بیکمز مور ریسیپٹیو اور مسئلے حل ہونے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. تو کنسیشنز کو, لیکن ظاہری بات ہے وہ اسٹریٹجک ہونے چاہیے, اس کا آپ کا بھی کوئی فائدہ ہو, لیکن دے آر اے ویری امپورٹنٹ ٹول ان نیگوسیشن, ان وننگ گڈ ول. بزنس کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں کنسیشنز کی, خاص طور پہ انجینئرنگ پروجیکٹ جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ؟ سیلز والوں کے پاس تو ہوگی بہت ساری مثالیں, لیکن انجینئرس کے پاس کوئی مثال ہے کیا کنسیشن دے سکتے ہیں آپ اگلے بندے کو؟ پورے پروجیکٹ کا تو یہ کنسیشن ہی ہوا. صحیح ہے, تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلیں اب اس نے بول دیا نا تو اب آپ صحیح ہے بولے ہاں میں کلر چینج کر دیتا ہوں, ایک شرط پہ کہ تو مجھے اچھا ٹیسٹیمونیل بھی دے دینا یار, تو میں کر دیتا ہوں. ویسے تو اس کا رائٹ نہیں ہے کیونکہ اسکوپ سے باہر کی چیز کروا رہے ہیں, لیکن اگر آپ دے رہے ہیں تو اپنا اسٹریٹجک اس کے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہیں کچھ. خیر ٹھیک ہے, صحیح. اور ہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈیل کا حصہ نہیں تھا. بس وقت لوگ آپ سے جو ہے نا وہ جو اگر ان کا نہیں بنتا ہے نا وہ اس انداز میں لے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کا پیدائشی حق ہے. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے میں دے تو رہا ہوں لیکن یہ آپ کا ہاں یہ حق بنتا نہیں ہے, یہ ضرور بتا دینا چاہیے کہ بنتا نہیں ہے لیکن چلیں دے دیتا ہوں میں, نبیل میں نے کہا ہے. جیسے ہم بک ورکس میں کر رہے تھے تو شروع کے اندر ایک پروجیکٹ تھا کہ وہ شاید مصطفی آپ بھی تھے کہ وہ کچھ چینجز بار بار شروع میں ہو رہی تھی جو ہمیں تھوڑی سی وہ تھی کہ یار یہ تو اسکوپ سے باہر ہمارا کام بڑھ رہا ہے. لیکن آئی تھنک وہ شروع میں جو ہم نے تھوڑا ان کا وہ کر لیا اس سے گڈ ول ریپو بن گئی. پھر انہوں نے اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ بھی دیا ہے نا ویب سائٹ کا, اس سے بہت فائدہ ہوا تھا. تو ہوا کیا تھا کہ وہ ایون تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یار ہم جو دے رہے ہیں وہ کنسیشنز دے رہے ہیں اور اچھا نہیں لگ رہا تھا, لیکن ہم دے رہے تھے کیونکہ ہم تو بزنس کے لیے نہیں دے رہے تھے, ہم اس لیے دے رہے تھے کہ یار چلو خیر ہے. لیکن آئی تھنک اس کا بزنس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت مے بی 20% ہی دیا ہوگا کنسیشن, اس سے زیادہ تو نہیں دیا ہوگا پورے اسکوپ کا, ہے نا. تو 20% کام ایکسٹرا کر کے ایک اور فل کام مل گیا ہے نا. اسی طرح آئی تھنک جو ہم انجینئرنگ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں جن سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن ہے. مے بی آئی ڈونٹ ہیو گڈ ایگزامپل, آج کل میں پروجیکٹس کوڈنگ نہیں کر رہا, لیکن ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگلے بندے کو کبھی جس سے کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا وے جا کے ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ, لیکن جیسے مفتی صاحب نے کہا اس کو یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہیبٹ نہ بن جائے. آئی تھنک اٹس اے فائن لائن. اور آخری چیز یہ کہ جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ جو ٹروث تھا یہ صحابہ کو موقع ملنے والا تھا, اور ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ایکسپوجر بڑھانے کا غیر مسلمانوں کے ساتھ, خاص طور پہ دشمنوں کے ساتھ, اور دس ڈڈ میجک. اچھا ٹیکورڈ سے کیس میں محسوس کرتا ہوں کہ شروع میں پروجیکٹ شروع کرنا نا اور پہلا مہینہ از جنرلی ٹف, لیکن ایک دفعہ 1 آدھ 2 مہینے تک کوئی گزار لے وقت
تو اس کے بعد دوستی ہو جاتی ہے اور پھر کام آسان سے آسان ہونے لگتا ہے. وہ پیسوں پہ بھی تنگ نہیں ہوتا, نیگوسیشنز بھی نہیں ہوتی, ایک کے بعد دوسرا تیسرا پروجیکٹ بھی آ جاتا ہے. تو لیکن وہ جو شروع ہے اس میں سب سے زیادہ لوگ ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ جیسے ایسے مواقع کریٹ کرنا, ایون تو شروع کے اندر وہ ایسے ہوں جو آپ کو لگے کہ ٹروس ہے اور دبکے ہو رہی ہے, لیکن جس کے ذریعے آپ کو انٹریکشن کا موقع ملے. تو آئی تھنک بزنس کے اندر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ جن کے ساتھ ٹروس ہو گیا, ایک طریقے سے کام شروع ہو گیا, اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہیں دونوں طرف, وہ بھی خوش ہم بھی خوش. لیکن بہت دفعہ وہ موقع ہم کھو دیتے ہیں, کیونکہ ہم اس وقت جب نیگوسیشن ہو رہی تھی جیسے, تو اس وقت اگر ہم اڑ جاتے, ہم صحیح حکمت سے نہ چلتے تو وہ ختم ہو جاتی ہے چیز, تو پھر اس کے بعد تو وہ موقع ہی نہیں ملنا. تو بزنس کے اینگل سے آئی تھنک فرام مائی پرسپیکٹیو دیر ہیو بین مینی مسڈ اپرچونیٹیز. جب میں ریٹروسپیکٹ کرتا ہوں, مینی مسڈ اپرچونیٹیز, کیونکہ اس نیگوسیشن کے اندر ہم نے کنسیشن میں اڑ گئے, کسی چیز میں ہم نے حکمت سے کام نہیں لیا. تو تجربے سے سیکھ رہے ہیں. بٹ آئی تھنک دس ان اٹ سیلف کہ اپنے آپ کو ونڈو دینا کسی کے ساتھ, خاص طور پہ اگر آپ کو پتہ ہے جو چیز آپ کے پاس ہے وہ اچھی چیز ہے, آپ مطلب میں چیٹر نہیں ہیں, آپ دھوکے باز نہیں ہیں, تو ایون دوستوں کے اندر, ریلیشن شپس کے اندر, گھروں کے اندر, اور اسی طرح کام کے اندر, تو آئی تھنک یہ جو موقع دینا ہوتا ہے ایک ساتھ مل کے کام کرنے کا, یہ ان اٹ سیلف بہت پاورفل چیز ہوتی ہے. لیکن بہت دفعہ ہم وہ موقع گوا دیتے ہیں کیونکہ ہم جو نیگوسیشنز ہیں اس کے اندر بس کسی چھوٹے سے نقطے پہ کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لانگ ٹرم نہیں دیکھ رہے. ہاں, نہیں سکتے آگے کیا فائدہ ہونے والا ہے. تو اس کی اپنی عادت بنانی چاہیے. یہ ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے بھی تقویٰ اور فراست کی وجہ سے ملتی ہے, لیکن صلاحیتوں کی خود بھی کوشش کرنی ہوتی ہے. جی بالکل. میں کیسے اپنی عادت بناؤں کہ میں جو ہے نا وہ فوری فیصلہ کرنے والا نہ ہوں, امپلسیو میں نہ ہوں, میں ایک لانگ ٹرم دیکھنے والا ہوں, فوری جذباتی ہو کے کوئی فیصلہ اٹھانے والا نہ ہوں, بلکہ میں یہ دیکھوں کہ اس کی میری یعنی اپنے اگر فیملی کے اعتبار سے دیکھیں, میرے خاندان, میرے بچوں پر اس فیصلے کا کیا اثر پڑے گا, اور بڑے اس میں کمپنی پر, امت پر, میرے ارد گرد کے لوگوں پر اس فیصلے کا کیا اثر پڑے گا, اور کیسے اس کو میں بہتر سے بہتر نتائج کی طرف لانگ ٹرم میں لے کے جا سکتا ہوں. بالکل. کسی کے ذہن میں کوئی برننگ مثال ہے تو جی, جیسے کہ کوئی بھی ویلیو پہ آپ کے اس کے اگینسٹ جاتے ہیں, جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آگے بھی مطلب چل سکتا ہے, تو پھر کیا ہے. دیکھیں اگر تو نان نیگوشیٹیبل ہے, جو کہ تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں اور عام طور پہ ہم ادھر تک پہنچتے بھی نہیں, اگر وہ اتنا کہ آف چیز ہوتی ہے, یعنی اور وہ تھوڑی ہوں گی شاید, ہے نا, کوئی ایسے اصولی باتیں ہیں کہ جو مطلب مثال کہ گیملنگ کا پیسہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, مطلب اس میں تو دین دیر از نو ڈیل, رائٹ. لیکن عام طور پہ جو مسئلہ جہاں پہ اڑتا ہے ریلیشن شپ میں, کمپنی میں, ادھر ادھر ڈیلز کے اندر, کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ اسے یعنی وقتی طور پہ دب کے کام شروع کر سکتے ہیں یا وہ ریلیشن شپ شروع کر سکتے ہیں, جس کے بعد جو آپ کو چاہیے وہ انشاءاللہ لانگ ٹرم مل سکتا ہے یا اوور آل فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم لانگ ٹرم سوچ ہی نہیں رہے ہوتے, ہمیں تو ہمارے سامنے تو وہ ایک مہینہ ہی ہے جس کے لیے وہ بات کر رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں چلے گا, اور کبھی کبھی ایگو پہ ہی لے لیتے ہیں, تم نے بولا بھی کیسے مجھے, تمہیں لگتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں اتنے حصوں میں کام کریں گے, یا ABC جو بھی, ٹھیک ہے ہم پاکستان میں صحیح ہیں لیکن ہم بہت اچھے ہیں. تو بھائی وہ آپ دل پہ نہ لیں, ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یار ابھی یہ کام مل جائے گا, شروع ہو جائے گا, اس کے بعد ہم اچھی طریقے سے دوسرے کو سمجھا سکیں گے. بات بہترین مثال وہ تھوریم ڈیٹا ہے, ہمارا ایک بڑا اچھا پروجیکٹ تھا, جو اس کا CEO تھا, اس کی زبان پہ بھی بالی تھی, کانوں پہ بھی بالی تھی, اور ہارٹ ٹیٹو سے بھرے ہوئے تھے, اور وہ سارے ایسے تھے, اور یاد ہے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, اچھا وہ سب ایسے تھے. اور جو پہلی کال تھی نا اس میں تھا, سعد رحمان تھا, اور 4 لوگ تھے, سب کی بڑی بڑی داڑیاں, سر پہ ٹوپی, صحیح. اچھا میں کال میں دیکھ رہا تھا, وہ پتہ نا ہمیں کیمرے میں بھی نہیں دیکھا, ادھر دیکھ کے بات کر رہا تھا یا پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, اور بالکل ڈرائی کال تھی نا, یعنی ایسی تھی. تو ہم نے کہا تم 1 مہینے کا ٹرائل کر لو. کہتے ہیں پتہ نہیں تم لوگ کیسا. ہم نے کہا ہم نے براڈ کام کے لیے کام کیا, ہم تمہیں ریفرنس دے دیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا براڈ کام سے کوئی ای میل, اس کی ای میل ID سے آئے گی تو بات کروں گا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ایلیکس ایک براڈ کام میں تھا, اس سے کہا ای میل کرو اس کو. ہم نے اچھا کام کیا, اس نے ای میل کی, کر آ کے بہرحال وہ پروجیکٹ ٹرائل پہ شروع ہو گیا, اور ان اے فیو منتھس وہ اتنا اچھا گیا, کیونکہ 7 بھائی تھے, وہ بڑے, اللہ نے ان کو حکمت دی تھی. عمار تھا, وہ شراز تھا, شراز میں بھی نہیں ہے,
وہ جناب ڈیمو سے پہلے ڈیمو کی ویڈیو ریکارڈ کر کے پہلے ہی بھیج دیتے تھے تاکہ اس کا ٹائم بچ جائے. یعنی اس کی اتنی کیئر کرتے تھے اس گورے کی. تو اس نے مفتی صاحب مجھ سے یہ کہا جب سال ختم ہو رہا تھا کہ میں نا نیکسٹ ایئر کے پلانز بنا رہا ہوں, تو میرا دل چاہتا ہے میں پاکستان آ کے ٹیم سے ملوں, لیکن مجھے بتاؤ کیا مجھے داڑھی رکھنی پڑے گی پاکستان میں آنے کے لیے؟ میں نے کہا نہیں نہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ٹینشن نہیں لو تم. کہتا ہے یار تمہاری ٹیم بہت اچھی ہے. اور اس نے پھر وہ مطلب آئی تھنک کافی, جب تک اس کے پیسے نہیں ختم ہو گئے نا, اور وہ اس کا ایونچولی نہیں چلا کام, تو لیکن اینڈ میں بھی اس نے اپولوجائز کیا کہ یار میں تمہیں مزہ آ رہا تھا کام کرنے کا, میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, اب ہم کام نہیں کر سکتے. میں وہی دیکھ رہا تھا شروع کہاں سے ہوا تھا, اور ادھر ہم تھوڑے وہ ہو جاتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ اس, تو تھوڑا سا اس کو ایکسپوجر دے دیا ٹیم کا, تو وہ اینڈ میں اچھا انسان تھا, مطلب فرینڈلی تھا. خیر ایسی بہت مثالیں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک دس از فرام بزنس پرسپیکٹیو آلسو ویری انٹرسٹنگ کہ آپ کسی طریقے سے اسپیشلی اگر آپ کے پاس ویلیوز ہیں تو آپ کام شروع کریں. بہت اب اللہ والے بھی کہتے ہیں یار کوئی بہت گنہگار انسان ہے نا, اسے فوراً نہیں ٹوکو, اس کو سب ساتھ چلا لو, کسی طریقے سے وہ آپ سے جڑ جائے, جماعت میں چلا جائے, کہ کھانا پینا کرکٹ شروع کر دے, آہستہ آہستہ اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اس کو کس طرح کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے. آئی تھنک میں نے کافی ٹائم لے لیا.